کمیٹی تشکیل دے دی ہے پرائم منسٹر نے بھی. انہوں نے کہا کہ تحریک اور دیگر سیاسی معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم جو ہیں ان سے یہ سینئر وزراء پر مشتمل پولیٹیکل کمیٹی بات کرے گی, اور جو حکمت عملی بنائے گی, جو ابھی احتجاج کا سارا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے. ساتھ میں پرائم منسٹر کو یہ بھی بتایا گیا آپشنز کیا ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا. بابر اعوان صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ واپسی کے لیے قانونی جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو آپ لوگ قانونی طور پر ان کو واپس لائیں گے یا انتظار کیا جائے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ خود آتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ اسی طرح ٹک ٹک چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی, پہلے تو بہت بہت شکریہ, بالآخر شمع محفل آپ نے اس طرف بھیجی. مجھے تو لگتا تھا سارا پروگرام مصدق صاحب کے ساتھ آپ ون ٹو ون ہی کر رہے ہیں. سر نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اصل میں سوالات ان کی طرف زیادہ بنتے ہیں, اب آپ کی طرف زیادہ سوالات گھما دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہاں چلے ٹھیک ہے. اپنا مجھے بھی چلے, گورنمنٹ کو اپوزیشن کے برعکس گورنمنٹ کو بھی احتجاج کرنے کا کوئی موقع ملا اور وہ بھی آن ایئر ملا. ٹھیک. اور میں چونکہ آپ نے اتنے سارے سوال ان کی طرف بڑھائے ہیں, میں اس پہ بھی, میں آپ کے سوال جو آپ نے میری طرف کیا میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی جی. لیکن یہ آپ نے بھی جس طریقے سے اپنے سوالات کو فریم کیا ہے اور مصدق صاحب نے بھی جس طرح جواب دیا ہے, میں یہ ضرور عرض کر دوں, یہ جو موضوع ہے یہ ہے سول ملٹری ریلیشنز. اور ویسے تو دنیا بھر میں سیاسی قیادت جو ہے وہ افواج سے اپنی ملاقات وغیرہ سرکاری اور نجی سطح پر سب کرتے ہیں. پاکستان میں یہ سول ملٹری ریلیشنز کا ایک ایسا موضوع ہے جس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور یہ بڑا ایک کمپلیکس میٹر ہے. اس پہ ہزاروں صفحے لکھے جا چکے ہیں, کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو اس حوالے سے میں ان تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا, وہ تو ساری رات لگ جائے گی. لیکن یہ بات ایک قابل ذکر ہے کہ میاں نواز شریف ان کم وزرائے اعظم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کم سے کم 3 آرمی چیفز کا تقرر خود کیا. جنرل مشرف کا کیا انہوں نے 1998 میں, پھر جنرل راحیل شریف کا تقرر انہوں نے کیا, پھر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا تقرر بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کیا تھا. لیکن ایاز امیر صاحب جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی رہے ہیں اسمبلی میں میاں نواز شریف کے, وہ بھی یہ آبزرو کرتے ہیں اور میرے خیال میں جائز یہ آبزرو کرتے ہیں کہ کسی بھی اپنا یہ تقرر کرنے کے بعد کسی کے ساتھ بھی وہ گیٹ الانگ نہیں کرتے, ہر ایک کے ساتھ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ لگتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی پہ بھی اس کا وہ مسلط کر رہے ہیں. اس کے برعکس پرائم منسٹر نے, موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ اسی کے حوالے سے یہ بات کی ہے, اسی موضوع کے حوالے سے, کہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ گورنمنٹ میں اور آرمڈ فورسز میں کوئی کسی قسم کا خلیج پیدا کریں. اور انہوں نے کہا ہماری ایکسیلنٹ ریلیشنز ہیں, برعکس اس کے جو میاں صاحب کے اپنے وقت میں رہی ہیں وقتاً فوقتاً, اس کے پیچھے 3 دہائیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے آن ریکارڈ, جب ٹیلی ویژن اینکرز ان کے پاس گئے تھے یہ 4-6 دن پہلے, کہ جو وہ ایز چیف ایگزیکٹو, ایز دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف گورنمنٹ, جو وہ آسک کرتے ہیں, جو اپنا آرمڈ فورسز سے ان کی طرف کا ان کی ہدایت یا وہ آسک کرتے ہیں وہ اس پہ عمل ہوتا ہے. تو میں ویسے آپ کو بتانے کے یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی ایک پرسپیکٹو دینے کے لیے میں سمجھتا تھا یہ بات ضروری ہے. اب میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے آف کورس ایک مسئلہ ضرور ہے, قانونی سطح پر ایک مسئلہ ضرور ہے, وہ ہے کہ ایسا معاہدہ دونوں حکومتوں کے درمیان نہیں ہے. اکثر پاکستان سے لوگ جا کر پناہ لے لیتے ہیں لندن میں, مثالیں موجود ہیں, الطاف حسین صاحب, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور اب میاں نواز شریف وہاں پناہ لے لیتے ہیں. اور ایسا معاہدہ نہیں ہے اگر, تو اس میں قانونی طریقہ بھی, قانونی اور سفارتی دونوں طریقوں کا ایک امتزاج ہی ہوتا ہے کہ قانونی جو عدالتوں کی پروسیس ہے اسے وہاں کی عدالتوں میں بھیجا جائے ایک طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی گورنمنٹ ادھر کی گورنمنٹ کو یہ پرسویڈ کرنے کی کوشش کرے, منانے کی کوشش کرے کہ جی آپ ان کو اپنی جورسڈکشن سے واپس ہمیں بھیجیں. مثالیں پاکستان کی گورنمنٹ کی موجود ہیں. یہ ایک مثال بابر اعوان صاحب نے بھی دی, ولید اقبال صاحب, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کریں گے اس معاملے پر انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے وہ دیا ہے چلی کے پنوشے کا, کہ ان کو ایکسٹریڈیشن کے ذریعے واپس لایا گیا تھا, کیونکہ ہماری ٹریٹی تو ان کے ساتھ نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ ایسی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم لا سکتے ہیں. جی میں اس پہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثالیں موجود ہیں جہاں ٹریٹیز نہیں ہوتی, اور بدقسمتی سے پاکستان بھی مختلف ادوار میں, پریزیڈنٹ فاروق لغاری کے دور میں فار ایگزامپل امریکہ کے ساتھ ٹریٹی نہیں تھی, لیکن فٹ ہینڈ اوور کر کے بھیج دیے لوگ. ایسا ہوا تھا پی 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 گورنمنٹ میں اور ایک دو اور موقعوں پہ ہوا ہے
पिनोशे का जहां तक ताल्लुक है, पिनोशे के जनरल पिनोशे पे इल्जाम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का था, जेनोसाइड का था, नस्ल कुशी का था, और उस पे एक स्पेनिश मैजिस्ट्रेट थे बाल्थाजार गार्जोन, उन्होंने ऑर्डर पास किया था, और वो क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बरतानिया उस वक्त आता था, बरतानिया उस ऑर्डर का पाबंद था कि वो उनको हिरासत में लेके वहां मुकदमा चलाए, और एक्चुअली वहां तो चिली चाह रहा था कि जी उनके किसी साबिक सदर पे वहां मुकदमा ना चले, वो तो वापस मांग रहे थे कि जी हमें वापस दो, और सफारती सतह पर बरतानिया भी जान छुड़ाना चाह रहा था। ठीक। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक मामला गया था, लेकिन यस इवेंचुअली ट्रीटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वापस भेज इस दिया। ऑप्शन- तो मिसालें मौजूद हैं। ठीक। तो ये यकीनन पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अदलिया तो ऑलरेडी वारंट्स भेज चुकी है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की आमादगी बहुत जरूरी है, और उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट। वैसे मियां साहब को खुद एहसास भी, अलहदा से मियां साहब को भी एहसास होना चाहिए पॉलिटिकली कि वो किस तरह से मतलूब हैं और वो नहीं आ रहे, और लीगली भी कि वो मफरूर करार पाएं, और उनको सूट करता है पॉलिटिकली, ये कहलाना चाहते हैं ये अपने वोटरों के आगे, ये उनका फैसला है। आप अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ख्वाहिश ये है कि वो भी आ जाए तो बेहतर है। कायरा साहब ये